اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم ان المنافقین بے شک منافق لوگ یخادعون اللہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، وہو خادعهم اور اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ منافقین کی علامتیں بتا رہے ہیں، جن میں سے پہلی علامت اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی تھی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، یہ اس طرح کا طرز عمل جو ہے یہ منافقین کی علامت ہے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ کفار سے عزت حاصل کرنے کے لیے دوستی کے خواہشمند ہوتے ہیں، یہ دوسری علامت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ اور تیسری اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ کفار منافقین انتظار میں رہتے ہیں کہ کون سے فریق کا پلڑا بھاری رہتا ہے، جس فریق کا پلڑا بھاری ہوتا ہے اس کے ساتھ مل جاتے ہیں اور اس کے حق پہ ہونے کے دلائل دینے شروع کر دیتے ہیں اور اس پلڑے میں اپنا وزن ڈال دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تیسری علامت بتائی تھی۔ اب اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے چوتھی نشانی ایک اور بتائی ہے منافقوں کی، وہ یہ ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ یہ طرز عمل اختیار کر کے منافق یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ان کے دل کا بھید یا دل کی کیفیت کا علم نہیں ہے، حالانکہ اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ کا دھوکہ دینا یہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس بات پہ اور بھی جما دیتے ہیں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ واقعی ٹھیک ہے، یہ کرتے چلے جاؤ۔ ام حلم رویدہ، ان کو اور بھی ڈھیل دے دو، اللہ تعالیٰ کا ڈھیل دیتے چلے جانا یہ منافقوں کے لیے دھوکہ ہے۔ وہ اس دھوکے میں پڑے رہتے ہیں کہ شاید جو طرز عمل ہم نے اختیار کیا ہے یہی درست ہے، اور بالآخر وہ جہنم میں پہنچ جاتے ہیں۔ پانچویں نشانی اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی، چوتھی نشانی اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالی، اور جب وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بڑی سستی سے اور کسل مندی سے اٹھتے ہیں۔ یراؤن الناس، لوگوں کے دکھاوے کے لیے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نماز میں اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں، اللہ سے تعلق کم ہی قائم کرتے ہیں۔ اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے منافق کی نماز کی کیفیت بتا دی کہ منافق کی نماز کس طرح کی ہے، مومن کی نماز کی کیفیت بھی اللہ نے بتائی ہے، اور جو منافق ہے اس کی کیفیت بھی بتا دی۔ اب ایک بات تو یہ ہے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی آدمی بظاہر کلمہ پڑھنے والا ہو، خاص کے اندر کی کیفیت کیسی ہو، لیکن وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز نہ پڑھے، یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ اس لیے منافقوں کی یہ مجبوری تھی کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوں اور ان کے ساتھ مسجد میں آئیں اور نماز پڑھیں، تاکہ جو لیبل لگا ہوا ہے اسلام کا، جو نام اسلامی رکھا ہوا ہے، کم از کم اس کی لاج رکھی جائے۔ اس لیے نماز تو انہیں بہرحال پڑھنی پڑتی تھی، لیکن چونکہ وہ دل سے پڑھنے کے خواہش مند نہیں ہوتے تھے، دل سے بات نہیں نکلتی تھی، اس لیے ان کے پڑھنے کی کیفیت اللہ نے یہ ارشاد فرمائی کہ بڑے جھوٹے دل سے اور اوپرے دل سے اور محض ایک آئی ہوئی بلا کو ٹالنے کے لیے اٹھتے اور پھر مسجد میں دکھاوے کے لیے جاتے کہ لوگ ہمیں دیکھ لیں کہ ہم واقعی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ حاضری لگوانا مطلوب ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے درمیان ہمیں مسلمان ہی شمار کیا جائے،
اور پھر تیسری بات یہ فرمائی کہ نماز میں ذکر کم ہی کرتے ہیں اللہ کا، اللہ سے تعلق کم ہی قائم کرتے ہیں۔ دوسری حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نماز کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے، چونکہ یہ تو مسلمانوں کو معلوم تھا کہ منافق ہیں ہمارے درمیان، لیکن منافق چونکہ کام سارے وہی کرتے تھے جو مسلمانوں والے تھے، یا انہیں کرنے پڑتے تھے دکھاوے کے لیے، اس لیے نشاندہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر عام نہیں فرمائی ان کی، لیکن ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامتیں بتائی ہیں ان کی۔ فرمایا کہ منافق کی نماز یہ ہے کہ وہ عصر کا جب وقت ہو جاتا ہے تو بیٹھا رہتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے، باتوں میں لگا رہتا ہے، اپنے کام میں مشغول رہتا ہے، اور جب سورج جو ہے وہ شیطان کے سینگوں میں پہنچ جاتا ہے تو جلدی جلدی اٹھتا ہے، 2-4 ٹھونگے مار کے فارغ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے منافق کی نماز۔ مطلب یہ کہ جس طرح باقاعدہ ایک کام کے لیے تیاری کی جاتی ہے، پلان کیا جاتا ہے، انتظار کیا جاتا ہے، وہ نہیں ہے منافق کی نماز میں۔ اور فرمایا کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز جو ہے یہ منافق پہ بڑی بھاری ہے۔ اب یہاں یہ تھوڑا سا فرق ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ایک تو وہ منافق تھے جو اعتقادی منافق تھے، اندر سے وہ مسلمان نہیں تھے، وہ کافروں اور مشرکوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے یا اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے وہ مسلمان بنے ہوئے تھے۔ ایک تو ہے ان کی کاہلی اور سستی نماز کے لیے، یا ان کا یہ طرز عمل نماز کے بارے میں۔ ایک طرز عمل ہم میں سے بعض مسلمانوں کی بھی کوتاہی کی وجہ سے ایسا عمل ہے، سستی کا عمل، باتوں میں مشغول رہنا، وقت کی پرواہ نہ کرنا، تاخیر سے نماز پڑھنے کی عادت بنا لینا، جماعت کے بعد جانا۔ ایک ہے لیکن دل سے وہ کافر نہیں ہے، اعتقادی وہ منافق نہیں ہے، دل سے وہ مسلمان ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک کا معاملہ ہو، قرآن کی حد تک کا معاملہ ہو، دین کا معاملہ ہو، تو سب سے آگے بڑھ کے گولی بھی کھائیں گے، لڑیں گے بھی، غیرت بھی دکھائیں گے، لیکن سستی عادتاً ہو گئی یا کاہلی اپنی بدعملی کی وجہ سے ہو گئی، یا بعض اوقات انسان تھکا ٹوٹا ہے اس کی وجہ سے کاہلی ہو گئی، یہ چیز جو ہے یہ مختلف ہے، اس کو اس کے ساتھ نہیں ملانا چاہیے۔ یہ اور چیز ہے، وہ اور چیز ہے۔ اعتقادی منافق اور ہے۔ اب اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی منافق کی 2-3 علامتیں بتائی ہیں۔ جب وہ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، امانت دی جائے اس میں خیانت کرتا ہے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ اب یہ بھی ہیں منافق کی علامتیں، لیکن یہ منافق اعتقادی نہیں ہے۔ اگر ہم ایسا جھوٹ، ایک آدمی بولتا ہے، جھوٹ کی عادت ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ جو ہے برائی کی طرف لے جاتا ہے، برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اب ایک آدمی کو جھوٹ کی عادت ہے اور ہم اس پہ ٹھپا لگا دیں منافقت کا۔ جھوٹ ہے کبیرہ گناہ، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس پہ اس منافقت کا ٹھپا لگا دینا جو کافر ہیں اور مشرک ہیں اندر سے اور کافروں سے ملے ہوئے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ یہ اپنی جگہ پہ کبیرہ گناہ ہے، اس کی سزا ہے، سخت پکڑ ہے اس کی، لیکن یہ آدمی اگر اپنی اصلاح نہیں کرتا ممکن ہے کہ نفاق کی حالت میں مرے ہی۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا نا کہ منافق کی علامتیں ہیں یہ، اس کو اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر وعدہ خلافی کی عادت ہے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر خیانت کی خدا نخواستہ کسی کو عادت ہے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یا دوسری حدیث میں ایک چوتھی علامت بھی بتائی کہ جب وہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو گال گلوچ کرتا ہے، اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن یہ منافقت جو ہے یہ ہے عملی منافقت، اعتقادی منافقت نہیں ہے۔
ہے تو مسلمان، سچا ہے، قرآن پہ بھی ایمان ہے، آخرت پہ ایمان ہے، اللہ اور اللہ کے رسول پہ بھی ایمان ہے، دین کی غیرت بھی ہے، اور اللہ کے رسول کی خدا نخواستہ توہین ہو یا حد تک ہو گولی کھانے کے لیے بھی تیار ہے، دل سے تو سچا مسلمان ہے، اللہ اور اللہ کے رسول پہ قربان ہوتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن عملی کوتاہی ہے۔ تو یہ جو نفاق ہے اس کو عملی نفاق کہیں گے، اس کو اعتقادی نفاق نہیں کہیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں نشانیاں بتائی ہیں یہ اعتقادی منافقی ہیں جو اندر سے کافروں سے ملے ہوئے ہیں، اور وہ ہیں آج بھی، وہ موجود ہیں آج بھی۔ جس طرح اب یہ ہے کہ بیچارے جو عام سیدھے سادے نچلے درجے کے مسلمان ہیں، انہوں نے کیا کافروں سے لینا دینا، یا کیا ان کے مفادات ہیں؟ اصل تو مفادات ہوتے ہیں وہ جو بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہوتے ہیں، جن کے بڑے بڑے مفادات ہوتے ہیں اور بڑے بڑے مقاصد ہوتے ہیں، یا غداریاں کر کے حکومتیں لیتے ہیں اور ملکوں پہ قابض ہو جاتے ہیں، غداریاں کر کے کافروں کے ساتھ مل کے اور ان کے مفادات کا تحفظ کر کے تو بڑے بڑے مفادات اٹھاتے ہیں۔ اعتقادی نفاق ان کا ہے، وہ ہیں اندر سے کافر یا مشرک ہیں، اور بظاہر انہوں نے مسلمانوں کے نام رکھ کے مسلمانوں میں شامل ہیں، وہ ہے اعتقادی منافق۔ لیکن یہ جو چیز ہے کہ ایک آدمی ویسے ایمان اس کا صحیح ہے، وہ اندر سے مخلص ہے، لیکن ویسے کمزوریاں ہیں، اور یہ اس طرح کی جو کمزوریاں ہیں یا خامیاں ہیں یا گناہ جو ہیں یہ ہر زمانے میں رہے ہیں، ان کو اس منافق کو جو عملی منافق ہے مسلمانوں کے اندر، اس کو اعتقادی منافق سے نہیں ملانا چاہیے۔ یہاں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق جو تھے وہ اعتقادی منافق تھے، اس لیے یہاں جو علامتیں یا نشانیاں بتائی جا رہی ہیں وہ اعتقادی منافقوں کی ہیں۔ فرمایا کہ نماز کے لیے وہ اٹھتے ہیں تو قسم بندی سے اٹھتے ہیں، سستی سے اٹھتے ہیں، جی نہیں چاہتا ان کا نماز پڑھنے کو، لیکن اپنے تحفظ کے لیے، اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کرنے کے لیے مجبوری ہے ان کی کہ وہ نماز ضرور پڑھیں، لہٰذا مسجد میں جاتے ہیں، اپنی حاضری لگواتے ہیں، لوگوں کا دکھاوا کرتے ہیں۔ یہ عبداللہ بن ابی کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ ہر جمعے کی نماز سے پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینا ہوتا تھا تو لوگوں کو اٹھ کے مخاطب کرتا اور کہتا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ہم میں سے سب سے زیادہ عزت والے ہیں اور سب سے زیادہ محترم ہیں، ان کی اطاعت ہم پہ واجب ہے، ان کی ہمیں اطاعت کرنی چاہیے۔ بڑا اس طرح کا واعظ اور نصیحت کرتا لوگوں کو، اور وہ تھا سارا دکھاوے کے لیے کہ لوگ سمجھیں کہ بڑا وفادار اور بڑا اطاعت گزار اور بڑا فرما بردار ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن غزوہ احد کے بعد جب اس نے دوبارہ وہی حرکت شروع کی تو پھر حضرت عمر نے بھی اس کا دامن پکڑ لیا اور لوگوں نے بھی لعن و ملامت کی کہ بدبخت بیٹھ جاؤ تمہاری ہم نے جو اطاعت گزاری اور فرما برداری دیکھ لی ہے۔ اس کا جو پردہ تھا اسلام کا جو ڈالا ہوا تھا وہ اللہ نے فاش کر دیا اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ منافق ہے۔ اور نماز کے بارے میں بھی اللہ یہی فرماتے ہیں کہ وہ آتے ہیں مسجد میں لیکن دکھاوے کے لیے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ مسلمان ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کا ذکر وہ کم ہی کرتے ہیں نماز میں، اس لیے کہ نماز پہ تو ان کا اعتقاد یا یقین ہے ہی نہیں، نماز دل سے تو پڑھنا ہی نہیں چاہتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ان کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مومن آدمی کی نماز کے بارے میں بتایا وہ یہ ہے کہ مومن آدمی جو ہے اس کی نماز یہ ہے کہ وہ سب سے پہلی بات اگلی نماز کے انتظار میں رہتا ہے، کہ اگلی نماز کی طرف اس کا دھیان رہتا ہے، نماز کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ نماز کا جب وقت آتا ہے تو اول وقت میں نماز ادا کرتا ہے، وضو کے لیے پہلے اٹھتا ہے اور وضو اچھی طرح کرتا ہے۔ اچھی طرح کا مطلب یہ ہے کہ بڑے اطمینان سے وضو کرتا ہے، اور اچھا وضو کرنے کے بعد مسجد کی طرف پیدل چل کے جاتا ہے، اگلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے،
اور فرمایا کہ نماز اس طرح ادا کرتا ہے کہ نماز کے رکوع و سجود پورے ادا کرتا ہے، اور فرمایا کہ اس کے خشوع کا جو حق ہے نماز کا وہ بھی ادا کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ حدیث میں ارشاد فرمائی ہیں، رکوع سجود کا پورا کرنا اور اس کو خشوع کا جو حق ہے نماز کا وہ ادا کرنا۔ خشوع بعض جو علماء ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ خشوع جو ہے نماز کا رکن ہے۔ خشوع کا معنی جھک جانا، عاجزی اختیار کرنا، انکساری اختیار کرنا، یعنی ایسی کیفیت ہو کہ انسان جو ہے وہ اللہ کے آگے ایسا نظر آئے کہ واقعی جھکا ہوا ہے، اپنے آپ کو جھکایا ہوا ہے اللہ کے آگے، انسان کی پوری توجہ نماز کی طرف ہو۔ فرمایا کہ جو آدمی اس طرح کی نماز پڑھتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے مغفرت کا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو آدمی اس طرح کی نماز ادا نہیں کرتا کہ اچھی طرح وضو بھی نہ کرے، اول وقت میں نماز ادا کرنے کی کوشش نہ کرے، اول وقت سے مراد یہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 اوقات بتائے ہیں، اول وقت بھی بتایا ہے اور آخر وقت بھی بتایا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے نیک اعمال میں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل عمل ہے نماز کو اول وقت میں ادا کرنا، اول وقت میں نماز کو ادا کرنا، جیسا کہ الحمدللہ یہاں آپ دیکھتے ہیں جیسے ہی سورج ڈھلتا ہے 1 منٹ کی تاخیر نہیں کرتے، فوراً اذان ہو جاتی ہے۔ ساری نمازیں جو ہیں وہ الحمدللہ اول وقت میں ادا کی جاتی ہیں۔ فرمایا کہ جو آدمی اس طرح کی نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ مغفرت کا وعدہ ہے، اور فرمایا کہ جو آدمی ایسی نماز ادا نہیں کرتا اس کے ساتھ اللہ کا مغفرت کا وعدہ نہیں ہے، اللہ چاہے تو معاف کرے چاہے تو سزا دے اسے، چاہے تو پکڑے اسے اور چاہے اس کو معاف کر دے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ آدمی جو نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار کرتا ہے، مسجد میں بیٹھ کے انتظار کرنا یہ تو بہت ہی کار ثواب ہے۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مسجد میں بیٹھ کے اگلی نماز کا انتظار کرتا ہے وہ اس کا بیٹھنا اس کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ جب تک وہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے جب تک اس کا بیٹھنا نماز پڑھنے میں شمار ہوتا ہے، اس کا مسجد میں بیٹھے رہنا، نماز کا انتظار کرنا وہ نماز پڑھنے میں شمار ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں بڑی خیر و برکت ہے نماز کی، بشرطے کہ فی الواقع اس کو دل سے پڑھا جائے، توجہ سے پڑھا جائے، جیسی مطلوب ہے اس طرح پڑھا جائے، بڑی خیر و برکت ہے اس میں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سردی کا موسم تھا اور تاریکی بھی تھی، میں نے مغرب کی نماز ادا کی، مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد میں وہیں بیٹھا رہا اور میں نے سوچا کہ میں عشاء کی نماز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ کے ہی جاؤں گا، چونکہ اندھیری رات تھی اور بارش بھی تھی۔ جب نکلنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دور سے آدمی آیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا قتادہ اس وقت اندھیری رات میں تم یہاں ٹھہرے ہوئے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے مغرب کی نماز پڑھی تھی اور پھر میں یہیں بیٹھ گیا، انتظار کرتا رہا عشاء کی نماز کی کہ اب عشاء کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہی پڑھ کے جاؤں گا۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت ایک کھجور کی چھڑی تھی جس کے سہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا پھر تم اس مقصد کے لیے بیٹھے تھے نماز میں، یہ چھڑی لے جاؤ اور یہ یاد رکھو کہ تمہارے گھر میں شیطان گھسا ہوا ہے، وہ ایک کونے میں ہوگا، اس چھڑی سے اس کو مارنا وہ تمہارے گھر سے نکل جائے گا۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ جب میں نے وہ چھڑی اپنے ہاتھ میں لی تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس چھڑی سے ایک نور جو ہے وہ ظاہر ہو گیا، تاریکی تھی اور اس نور کی وجہ سے، روشنی کی وجہ سے میں آسانی سے اپنے گھر میں پہنچ گیا۔ یعنی یہ ایک فوری انعام تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک نماز سے دوسری نماز تک انتظار کرنے کے لیے اندھیری رات میں، بارش کی رات میں بیٹھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھنے کا جذبہ جو تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کا، اللہ تعالیٰ نے اس کا انعام دیا انہیں کہ
کہ یہ ان کے لیے کرامت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہیں گے تو وہ معجزہ تھا، لیکن صحابی کے لیے کہیں گے تو وہ کرامت تھی. اس نور کی روشنی میں گھر پہنچ گئے. گھر میں جا کے ادھر ادھر انہوں نے دیکھا تو ایک کونے میں چوہا تھا. تو وہ انہیں سمجھ آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے بات ارشاد فرمائی تھی وہ یہی شیطان ہے. اس چھڑی سے اس کو ہانکا تو وہ فوراً گھر سے باہر نکل گیا. یہ ہے ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک انتظار کرنے کا اللہ کے ہاں اجر و ثواب. اور پھر نماز کے لیے صرف مسجد کی طرف چل کے جانا، وہی جو مومن اہتمام کر کے جاتے ہیں. فرمایا کہ یہ جو مسجد کی طرف چل کے جانا ہے یہ بھی قبر میں انسان کی عذاب سے رکاوٹ بنے گا. فرشتہ عذاب دینے کے لیے آئے گا تو پہلے قرآن آگے کھڑا ہو جائے گا، نماز آگے کھڑی ہو جائے گی، صدقہ خیرات کھڑا ہو جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا کہ جو انسان پیدل چل کے قدم اٹھا کے مسجد کی طرف جاتا ہے وہ بھی قبر میں انسان کے عذاب میں رکاوٹ بنیں گے. اور پھر مومن کی نماز کی یہ کیفیت وہ بھی ہے جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا. مستدرک حاکم کی حدیث ہے یہ. فرمایا کہ جب نمازی سے سوال جواب کرنے کے لیے آتے ہیں فرشتے، اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون سا ہے، تمہارا نبی کون سا ہے، یا اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کو تمہاری طرف بھیجا گیا. اس آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں سورج ڈوبتا ہوا دکھایا جاتا ہے اور وہ آدمی فرشتے کو کہتا ہے کہ بھائی تم ذرا انتظار کرو، میری عصر کی نماز رہتی ہے، مجھے نماز پڑھنے دو. فرشتہ کہتا ہے کہ نماز پھر پڑھ لینا، پہلے میری بات کا جواب دو. اب دیکھیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا کہ قبر کی گھبراہٹ دور کرنے والی چیز کون سی ہے. ایک اجنبی جگہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے قبر کی جگہ سے زیادہ گھبراہٹ والی جگہ کوئی نہیں دیکھی. اتنی گھبراہٹ کی جگہ ہے، اتنی گھبراہٹ کی جگہ ہے کہ اس سے زیادہ گھبراہٹ والی جگہ نہیں ہے. نہ فرار ہونے کا راستہ ہے، نہ کوئی ساتھ دینے والا ہے، اور تاریکی ہے اور انتہائی خوفزدہ منکر نکیر. فرمایا کہ بڑے بڑے ان کے سینگ ہوں گے جو زمین کو اکھیڑتے ہوئے آئیں گے اور انسان خوفزدہ ہو جائے گا، انسان کا خون خشک ہو جائے گا، جواب دینا تو انسان بھول ہی جائے گا. وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نمازی ہوگا جس نے صحیح معنوں میں مومنوں والی نماز پڑھی ہے اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ ذرہ برابر گھبراہٹ اس پہ طاری نہیں ہوگی. اتنے خوفناک فرشتوں کو گھبراہٹ کی جگہ پہ دیکھنے کے باوجود وہ کہے گا کہ ٹھہرو ٹھہرو، مجھے پہلے نماز پڑھنے دو، پھر میں تمہارے سوالوں کا جواب دیتا ہوں. یہ ہے نماز کی نعمت. دنیا میں بھی یہ انسان کے لیے سکینت کا باعث ہے، لیکن قبر میں بھی انسان کے لیے یہ بہت بڑی سکینت اور اطمینان اور سکون کا باعث بنے گی. اور پھر فرمایا کہ آخرت میں انسان کے لیے یہ نور ہے، یہ برہان ہے. اور فرمایا کہ جو لوگ رات کی تاریکی میں مسجد کی طرف جاتے ہیں نماز کے لیے، قیامت کے دن وہی تاریکی ان کے لیے نور اور روشنی ہوگی. اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ وہ نور اور روشنی میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے جو لوگ تاریکی میں مسجد کی طرف جاتے ہیں نماز کے لیے. یہ اور پھر یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ جس آدمی کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوگا. 7 خوش نصیب انسان ہیں جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے. ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے. اور علماء نے یہی لکھا ہے کہ مسجد کے ساتھ دل اٹکانے کا مطلب یہی ہے کہ انسان ایک نماز پڑھے تو اس کے بعد دوسری نماز کا انتظار ہو اس کے دل میں. ضروری نہیں ہے کہ انسان مسجد میں بیٹھا رہے، نماز پڑھ کے آ جائے اور اس کے بعد انسان اپنے کام کاج کرتا رہے، لیکن دل میں توجہ مسجد کی طرف ہی ہو، توجہ نماز کی طرف ہی ہو کہ ابھی اذان ہونے والی ہے، مجھے جانا ہے.
اور پھر دوسری بات یہ کہ منافق کی نماز کے بارے میں یہ ارشاد فرمائی اللہ کا ذکر نہیں کرتا، وہ حاضری لگوانے کے لیے جاتا ہے، دکھاوے کے لیے جاتا ہے، جیسے ہی امام سلام پھیرتا ہے فوراً اٹھ کے مسجد سے بھاگتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اس طرح کے الفاظ بھی ہیں کہ مسجد کے اندر منافق کی کیفیت اس طرح کی ہوتی ہے جس طرح مچھلی کی کیفیت پانی سے باہر ہوتی ہے، فوراً وہ پانی میں بھاگ کے جانا چاہتی ہے۔ اسی طرح منافق جو ہے مسجد کے اندر جا کے بے چینی اور اضطراب محسوس کرتا ہے کہ کب میری جان چھوٹے میں بھاگ کے واپس جاؤں، اس لیے فرمایا کہ وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ جبکہ مومن کے بارے میں مومن کی نماز یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول نے اذکار بتائے ہیں جن پہ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ خرچ ہوتے ہیں، 10 منٹ سے زیادہ کے اذکار نہیں ہے وہ۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اور پھر حضرت معاذ بن جبل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز کے بعد یہ کبھی نہ بھولنا، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور فرمایا کہ فرض نماز کے بعد جو آدمی آیت الکرسی پڑھتا ہے جنت میں اور اس کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی سوائے موت کے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی انسان موت کا دروازہ عبور کرے گا اللہ اس کو جنت میں پہنچا دیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ جو آدمی نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھے گا 100 تعداد پوری کرے گا، اس کا کیا اجر و ثواب ہے؟ فرمایا کہ سمندر کی جہاز کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ معاف فرما دیں گے، سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہوں گے وہ بھی اللہ معاف فرما دیں گے۔ یہ ہے مومن کی نماز کہ مومن جو ہے وہ اس کی نماز ذکر سے خالی نہیں ہے۔ اب ہم تو جھگڑا کرتے ہیں نہیں نماز کے بعد دعا مانگنی چاہیے یا نہیں مانگنی چاہیے، دعا کے لیے بیٹھیں یا نہ بیٹھیں، یہ سارا ہے صرف جھگڑے کا مزاج ہے ایک بنا ہوا ہمارا جس پہ ہم جھگڑا کرتے ہیں۔ اختلاف کرنا جو ہے وہ ہماری سرشت میں ایسا ڈال دیا گیا ہے کہ بات کو سمجھنے سے زیادہ جھگڑے پہ ہم آمادہ ہوتے ہیں، بات کو نہیں سمجھتے۔ نماز کے بعد اذکار کا معنی دعائیں ہے، یہ جتنے بھی اذکار ہیں یہ دعائیں ہیں، اور کیا ہے؟ انہیں دعا کا مطلب پکارنا اللہ کو، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہی دعا ہے۔ اب اس پہ جھگڑا تو ہے ہی نہیں کہ نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اذکار فرمائے اور حکم دیا کہ یہ اذکار کرو، حتیٰ فرمایا کہ یہ کبھی نہ بھولنا نماز کے بعد ایسے کہنا۔ اور اس سے زیادہ اور تاکید کیا ہو سکتی ہے نماز کے بعد دعا کی کہ بھائی جو آدمی یہ آیت الکرسی پڑھے گا اس کے اور جنت کے درمیان سوائے موت کے کوئی رکاوٹ نہیں، اس سے بڑی تاکید کیا ہوگی؟ انسان خواہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لے یا انسان ہاتھ اٹھائے بغیر دعا مانگے، ہاں البتہ امام کا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا اور پھر مقتدیوں کا اس کے ساتھ اٹھانے کا اہتمام کرنا مستقل طور پہ یہ صحیح، یہ ثابت نہیں ہے، لیکن دعا مانگنے سے تو کا حکم خود اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ ہر آدمی کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دعا کے بغیر والی جو نماز ہے وہ تو اللہ نے فرمایا کہ منافق ہے جو ذکر نہیں کرتا دعا اس میں، نماز میں۔ نماز کے بعد کا وقت جو ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس لیے نماز کے بعد مومن کی نماز یہی ہے کہ مومن جو ہے وہ نماز بھی اطمینان سے پڑھے، اس کا رکوع سجود پورا کرے، نماز کا جو خشوع کا حق ہے وہ بھی اس کو پورا دے، اور اس کے بعد جب نماز سلام پھیر لے تو بیٹھ کے اذکار کرے، دعا کرے، اللہ کو پکارے، اللہ کو یاد کرے، یہ بھی حق مومن کی نماز ہے۔ اور نماز کے بعد ذکر نہ کرنا اللہ کا یہ تو منافق کی نماز ہے۔
اگرچہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہاں جو علامتیں ہیں وہ تو اعتقادی منافق کے بارے میں ہیں، لیکن جو مومن کے معاذ ہے، جو آدمی اللہ کے رسول کی اطاعت میں اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ادا کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے تو بہرحال یہ لازم ہے کہ جو اللہ کے رسول نے ہدایات دی ہیں ان پہ عمل کرے۔ آگے پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ پانچویں نشانی منافق کی یہ ہے، مذبذبین بین ذالک، مذبذبین شک میں مبتلا ہے، متذبذب ہے وہ، بین ذالک اس کے درمیان، کس کے درمیان؟ اسلام اور کفر کے درمیان، اسلام اور کفر کے درمیان شک میں مبتلا ہے وہ، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ تو پورا مسلمانوں کے ساتھ نہ پورا کافروں کے ساتھ۔ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں رڑے دی وچھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی خوبصورت مثال دی ہے اس کی منافق کی، جس کے بارے میں فرمایا کہ نہ تو پورا وہ کافروں کا ہے نہ پورا مسلمانوں کا ہے۔ بہت اچھی مثال دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی مثال کون دے سکتا ہے؟ فرمایا کہ ایک بکری ہے جو اپنے نر سے ملنا چاہتی ہے جفتی کے لیے، فرمایا نر دو ہیں، دو بکرے ہیں، وہ کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، مفاد حاصل کرنا چاہتی ہے بکری، لذت حاصل کرنا چاہتی ہے، لیکن ہے منافقوں کی طرح، منافق بھی لذت حاصل کرنا چاہتا ہے، مفاد اٹھانا چاہتا ہے مسلمانوں سے بھی اور کافروں سے بھی، لیکن اسے نہ تو وہ پورا اس مسلمانوں کا ہے نہ پورا کافروں کا ہے، متذبذب ہے وہ کہ ادھر جائے یا ادھر جائے، کہیں ادھر سے نہ مار پڑے کہیں ادھر سے نہ مار پڑے، کہیں ادھر نہ ذلیل ہو جائے یا ادھر نہ ذلیل ہو جائے۔ فرمایا کہ ان کی حالت اس بکری جیسی ہے جو جفتی کے لیے کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، نہ اس کی ہے نہ اس کی ہے وہ۔ اسی طرح فرمایا کہ اور جو منافق تھے، اب یہ چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے ان لوگوں کو جو اپنا پورا وزن ایک طرف نہیں ڈالتے، یا تو انسان پورا کافر ہو جائے یا پورا مسلمان ہو جائے۔ اب انہیں جو شک تھا یا جس وجہ سے وہ متذبذب تھے، وہ یہی بات تھی جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بار بار ذکر فرمایا ہے کہ 40 سال تک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنی زبان سے صادق اور امین کہتے رہے، سچے ہیں، امانت دار ہیں، کوئی ان کے کردار پہ اخلاق پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا، اور اللہ کا رسول بھی بار بار اب ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے درمیان 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، کیا مجھے صادق سمجھتے ہو یا کاذب سمجھتے ہو؟ اب جس آدمی کو آپ ساری زندگی خود اپنی زبان سے سچا اور امانت دار کہتے رہے ہوں، وہی آدمی جب یہ کہے کہ بھائی میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جس میں تم خسارے سے بچ جاؤ، نقصان سے بچ جاؤ، عذاب سے بچ جاؤ، اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ، تو پھر تم یہ کہنا شروع کر دو نہیں تم تو جھوٹی بات کرتے ہو، تم تو جھوٹے ہو۔ 40 سال خود ایک آدمی کو سچا اور امین کہنے کے بعد اسی آدمی کو جھوٹا کہنے میں انسان کو کچھ تو شرم آتی ہے، کچھ تو حیا مانے ہوتی ہے، کچھ تو انسان کو تذبذب پڑتا ہے، کچھ تو شک میں پڑتا ہے کہ میں یہ کیا بکواس کر رہا ہوں، کوئی میری بھی عقل ہے یا مت ہے میری بھی، مجھ سے بڑا احمق اور بیوقوف ہو سکتا ہے کہ جس آدمی کو میں 40 سال تک صادق اور امین کہتا رہا اسی آدمی کو اب میں جھوٹا کہنے لگوں، تذبذب تو خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ تذبذب میں پڑے ہیں، مفادات جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، اور اللہ نے اٹریکشن رکھی ہے ایمان کا، ہمارے ایمان کا امتحان لینے کے لیے۔ کافر ملکوں میں، ان کے ماحول میں، ان کے معاشرے میں، ان کی تہذیب میں اٹریکشن تو اللہ نے رکھی ہے، ان کے اعمال کو، ان کی تہذیب کو خوشنما شیطان بنا کے دکھاتا ہے کہ یہ بڑی خوشنما تہذیب ہے، بڑا خوشنما معاشرہ ہے،
نہیں جی نہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے شریف لوگ ہیں، بڑے امانت دار لوگ ہیں، بڑے دیانتدار لوگ ہیں، بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ جو ہمارے پیغمبر کی رسپیکٹ کرنے والے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ ہماری رسپیکٹ کیا کریں گے؟ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں جب تک ان کا مفاد رہتا ہے، جب تک وہ دیانتدار بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، لیکن جب ان کا مفاد ختم ہوتا ہے، ان سے زیادہ بڑھ کے ظالم، ان سے زیادہ بڑھ کے سفاک، ان سے زیادہ بڑھ کے خائن اور بے ایمان کوئی اور نہیں ہے۔ ہم اتنی بات پہ پھولے نہیں سماتے، نہیں جی نہیں، وہ انہوں نے 100 کتاب لکھی ہے جس میں 100 بڑے آدمیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے۔ وہ تو بڑے کھلے دل والے اور بڑے فراخ دل اور بڑے امانت دار اور بڑے اچھے ہیں اور بڑے غیر جانبدار ہیں۔ یہ ہماری بیوقوفی ہے۔ وہ 100 آدمی جو جس نے لکھی ہے اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے سچا، سب سے زیادہ امین اور سب سے زیادہ بڑا مصلح لکھا ہے، وہ ان کی صداقت اور امانت پہ ایمان کیوں نہیں لایا؟ صادق اور امین تو ابو جہل بھی کہتا تھا، ابو لہب بھی کہتا تھا، لیکن جب معاملہ ایمان کا آتا ہے تو فوراً اسی طرح پلٹ جاتے ہیں جس طرح ابو جہل اور ابو لہب پلٹے۔ ہمیں تمہاری تعریفوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم واقعی سچا سمجھتے ہو، واقعی امین سمجھتے ہو، تو سیدھی طرح مسلمان بنو، اسلام لاؤ اللہ اللہ کے رسول پہ۔ اگر اسلام نہیں لاتے تو تم کافر ہو، تم جہنمی ہو۔ تمہاری ان سچائیوں کی اور امانت کی اور دیانت کی ہمیں قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری یہ ساری دیانت، تمہاری امانت اور تمہاری شرافت اور تمہاری ساری سچائی یہ تمہارے اپنے مفاد کے لیے ہے۔ اگر تم ایمان نہیں لاتے تو یہ ہمارے جوتے کے خاک کے برابر بھی نہیں۔ تمہاری سچائی اور امانت جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ پورا مسلمانوں کا نہ پورا کافروں کا۔ ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا، اللہ تعالیٰ نے یہ 5 نشانیاں منافقوں کے ارشاد فرمانے کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ گمراہ کرے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو اس کے لیے کوئی بھی راہ نہیں پائے گا، اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں پائے گا، جس کو اللہ گمراہ کرے۔ اب یہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جس آدمی نے یہ طرز عمل اختیار کیا اس کو اللہ نے گمراہ کیا تو گمراہ ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی گمراہی کے راستے پہ مسلسل چلا جا رہا ہے، جس کو یہ پتا ہے کہ اللہ کے رسول صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، اس بات کو تسلیم کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے، متذبذب ہے، اس کے باوجود 40 سال سے زیادہ اور کتنا لمبا عرصہ درکار ہے تجربہ کرنے کے لیے۔ انسان کا تجربہ کرنے کے لیے تو چند دن ہی بہت ہوتے ہیں، دن نہ صحیح، چند مہینے صحیح، چند مہینے نہ صحیح، چند سال صحیح۔ 40 سال کا عرصہ تو بڑا لمبا عرصہ ہے۔ 40 سال کے عرصے میں جس کے اخلاق پہ، جس کے کردار پہ، جس کی دیانت پہ، جس کی امانت پہ، جس کی سچائی پہ تم کوئی اعتراض نہیں کر سکے، اس کے باوجود تم نے اس کی نافرمانی کی، اس کی بات نہیں مانی، اس کو جھٹلا رہے ہو، تو یہ آدمی جو ہے یہ خود گمراہ ہو رہا ہے یا اللہ اس کو گمراہ کر رہا ہے؟ یہ آدمی خود گمراہ ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے لیے اس کو ڈھیل دے دی، اس کی باغیں کھلی چھوڑ دیں کہ ٹھیک ہے، جو راستہ تم نے اپنے لیے منتخب کیا ہے اس راستے پہ چلتے چلو۔ انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستے دونوں دکھا دیے ہیں، ہدایت کا راستہ بھی دکھا دیا ہے اور گمراہی کا راستہ بھی کھلا ہے۔ جو آدمی جس راستے پہ جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ یہ اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہ انسان جس راستے پہ جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ اللہ نے دونوں راستے انسان کو دکھلا دیے۔
جو گمراہی پہ جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے گمراہی کے اسباب اور وسائل جب وہ گمراہی پہ جم جاتا ہے پیچھے آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اب دیکھیے مثال اس کی آپ یوں سمجھ لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داہیہ کلبی کو بھیجا کیسر روم کی طرف خط دے کے ہرقل کو۔ ہرقل نے وہ خط پڑھا، اپنے جو علماء فضلاء تھے ان کو پڑھ کے سنایا، اور سب نے اس بات کی تائید کی کہ واقعی جو پیغمبر آنے والے ہیں، ابو سفیان نے جو نشانیاں بتائی ہیں تمہیں، ان نشانیوں کے مطابق یہ سچا پیغمبر ہے۔ دل سے اس نے تسلیم کر لیا اس بات کو، لیکن جب معاملہ آیا اس کی حکومت کا تو اس نے کہا کہ اس کو مشورہ دیا اس کے علماء نے کہ یہ سچا نبی ہے، اس پہ ایمان لانا چاہیے، اور کہنے لگا کہ ہاں واقعی میں بھی یہی سمجھتا ہوں، بلکہ حدیث بخاری شریف میں الفاظ یہ ہیں، اگر میں اس نبی کے پاس پہنچ جاتا ہوں تو میں اس کے پاؤں دھوؤں گا۔ اس حد تک اس کو اطمینان ہو گیا تھا کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بات لکھی بھی کہ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، جو آدمی ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے، اور اگر تم لے آتے ہو اسلام تو جو حکومت تمہاری ہے وہ تمہارے پاس رہے گی، اور اگر تم اسلام نہیں لاتے، تم ہدایت قبول نہیں کرتے، تو اللہ کے رسول نے یہ بات واضح طور پر لکھی کہ جو تمہاری قوم ہوگی اس کے گناہوں کا وبال بھی تمہارے اوپر ہوگا۔ اور اسے اس بات کا پورا یقین ہو گیا کہ یہ واقعی وہی اللہ کے پیغمبر ہیں جن کا وعدہ ہم سے کیا گیا ہے، اور اس نے زبانی یہ باتیں کہیں بھی کہ اگر مجھے موقع مل گیا اور میری اس سے ملاقات ہو گئی تو میں اس پیغمبر کے پاؤں دھوؤں گا، اس کی خدمت کروں گا۔ لیکن اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا میں ذرا اپنے وزراء، اپنے مشیر اور اپنے جو سردار ہیں قوم کے ان سے مشورہ کر لوں، اور کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ کہیں میری مخالفت نہ ہو، لہذا اس نے بہت بڑے حال میں بلایا لوگوں کو، اور خود وہ حال کی بجائے اوپر بالکونی میں چلا گیا کہ کہیں مجھے پکڑ کے پیٹنا شروع نہ کر دیں، مجھے مار نہ ڈالیں۔ اوپر بالکونی میں چلا گیا، بالکونی میں جا کے اس نے سرداروں کو خط پڑھ کے سنایا اور کہنے لگا کہ اگر نجات چاہتے ہو تو اس پیغمبر ایمان لے آؤ۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں یہ۔ اس حد تک اس کو یقین ہو گیا تھا کہ واقعی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ جیسے ہی اس کی زبان سے یہ بات نکلی تو جتنے عیسائی وہاں اکٹھے تھے، جتنے یہودی وہاں اکٹھے تھے، نیچے حال میں حدیث کے الفاظ یہ ہیں بخاری شریف میں، گدھوں کی طرح چیخنا شروع کر دیا انہوں نے کہ تم کون ہوتے ہو یہ بات کہنے والے کہ یہ سچا نبی ہے اور اس پہ ایمان لے آؤ اگر نجات چاہتے ہو۔ گدھوں کی طرح چیخنا شروع کر دیا اور باہر نکلنے کی کوشش کی، دروازہ بند تھا، باہر نہ نکل سکے۔ اس نے پھر ان کو واپس بلایا اپنے سرداروں کو اور کہنے لگا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں تمہیں ایمان کی دعوت تو نہیں دے رہا تھا، میں تو صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ تم اپنے کفر پہ کتنے پکے ہو، میں تو تمہارا ایمان جانچ رہا تھا کہ تمہارا ایمان کتنا پکا ہے۔ یہ اس نے بات بنائی اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی حکومت بچانے کے لیے۔ یہ ہے وہ بات کہ جس کو اللہ گمراہ کرے۔ اب جس آدمی کے دل میں یقین ہو چکا، اس کے باوجود اپنی حکومت بچانے کے لیے وہ کافر رہا، عیسائی رہا۔ اب ایسے آدمی کے بارے میں اگر اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اب اس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، اس کے لیے کوئی راہ نجات نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گمراہی میں تو اس نے اپنے آپ کو خود ڈالا۔ دل سے وہ یقین کر چکا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اپنی حکومت کی خاطر، اپنی جان بچانے کے لیے وہ کفر پہ قائم رہا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کے لیے کوئی ہدایت کا راستہ نہیں ہے، ایسے آدمی کے لیے ہدایت کے دروازے ہم نے بند کر دیے ہیں، اور یہ دروازے انسان اپنے آپ کے لیے خود بند کرتا ہے، اللہ بند نہیں کرتا۔ اللہ کا نام مضل نہیں ہے، اللہ کا نام ہادی ہے۔
قل اذ اللہ عبد الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، اللہ کے لیے سارے ہی نام اچھے ہیں. اللہ کی ذات ہادی ہے، اللہ کی ذات رشید ہے، لیکن اللہ کی ذات مضل گمراہ کرنے والی نہیں ہے. اللہ کی ذات ہدایت دینے والی ہے، اللہ کی ذات رہنمائی کرنے والی ہے، نیکی عطا کرنے والی ہے. اللہ کی ذات گمراہ کرنے والی نہیں ہے. لیکن یہاں جو فرمایا کہ جسے اللہ گمراہ کر دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنے آپ کو اس طرح گمراہی میں ڈال لیا کہ اب اس کے لیے واپسی کے یا ہدایت کے کوئی راستہ چھوڑا نہیں اس نے باقی. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جو راستہ تم نے منتخب کیا ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ تم اسی راستے پہ جاؤ. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور علامت بتائی ہے منافقوں کی، اور وہ انڈائریکٹ ہے. حکم تو اللہ نے مسلمانوں کو دیا کہ تم ایسا نہ کرنا، لیکن اس سے پہلے اللہ یہ بتا چکے ہیں کہ یہ بھی کافروں کی علامت ہے. وہ علامت یہ ہے، منافقوں کی علامت ہے. وہ علامت یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء، لا تتخذوا الکافرین اولیاء، کافروں کو اپنا دوست کبھی نہ بنانا. کافر اور مسلمان جو ہیں یہ تو دشمن ہیں ایک دوسرے کے. کفر اور اسلام کا فرق جو ہے یہ بہت بڑا فرق ہے. اتنا بودھ ہے ان میں، اتنا اختلاف ہے ان میں کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ فاصلہ ہے کفر اور اسلام میں. لکم دینکم ولی دین، تمہارا راستہ وہ ہے، ہمارا راستہ وہ ہے، بالکل مختلف راستے ہیں. ان راستوں میں آپس میں ملاپ ہونا ممکن نہیں ہے، اور اگر کوئی ملاپ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یا وہ مسلمان نہیں یا کافر نہیں. یا وہ مسلمانوں سے ملے گا تو کافر نہیں ہے، کافروں سے ملتا ہے تو مسلمان نہیں ہے. اور یہ بات اللہ تعالیٰ اس سے پہلے سورہ آل عمران میں بھی ارشاد فرما چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اپنا رازدار نہ بناؤ، اس لیے کہ یہ تمہاری خرابی میں، تمہارے نقصان میں کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتے. جس بات میں مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہو، مسلمانوں کا خسارہ ہوتا ہو، اس میں یہ خوش ہوتے ہیں. بدو ما عنتم، یہ چاہتے ہیں ایسی صورتحال پیدا کرنا جس میں تمہیں تکلیف پہنچے، تمہارا نقصان ہو. قد بدت البغضاء من افواہہم، اللہ فرماتے ہیں کہ جو باتیں یہ اپنی زبان سے نکالتے ہیں، اپنا بغض نکالتے ہیں زبانوں سے، وہ تو ابھی کم ہے. وما تخفی صدورہم اکبر، جو کچھ بغض ان کا تمہارے خلاف دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. وہ تو تمہیں زندہ چھوڑنا نہیں چاہتے، تمہیں زندہ سلامت زمین پہ دیکھنا پسند نہیں ہے انہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں، اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطان مبینا، اتریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو، کافروں سے دوستی کر کے کیا تم یہ چاہتے ہو، ان تجعلوا للہ علیکم سلطان مبینا، کہ تم لوگ اللہ کے ہاں اپنے خلاف سلطان مبین مہیا کر دو. سلطان مبین، کھلی دلیل اللہ کو مہیا کر دو کافروں سے دوستی کر کے. کس بات کی دلیل اللہ کو دے دو؟ عذاب کی دلیل اللہ کو عذاب کی مل جائے گی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عذاب کیوں دے گا، اس لیے عذاب دے گا کہ مسلمانوں نے کافروں سے دوستی کی. اور اس سے پہلے یہی بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما چکے ہیں، پچھلے درس میں ہم نے جو پڑھی تھی اس میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کافروں سے دوستی نہ کرو، اور یہ دوستی افراد کے لیے بھی ہے، حکومتوں کے لیے بھی ہے. یہ حکم دونوں کے لیے ایک جیسا ہے. فرد کو بھی یہ حکم ہے کسی کافر سے دوستی نہ کرے، اور حکومتوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ کسی کافر حکومت سے دوستی نہ کریں.
اور اللہ تعالیٰ کو عذاب دینے کی دلیل مہیا نہ کریں اپنے خلاف. اور ایسے پچھلی آیت میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ جب تم یہ دیکھو اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا و یستہزأ بہا فلا تقعدوا معہم، جب کافروں کو دیکھو کہ وہ استہزاء کر رہے ہیں اللہ کی آیات کا، شریعت کا، اللہ کے رسول کا، اللہ کی آیاتوں کا، یا انکار کر رہے ہیں، فلا تقعدوا معہم، تو ان کے ساتھ مت بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، حتیٰ کہ وہ دین کی باتیں چھوڑ کے دنیا داری کی باتیں کرنے لگیں. پھر معاملہ اور ہے، لیکن جب تک دین کی باتیں ہوں اور دین کی باتوں میں وہ استہزاء کریں، کفر کریں، اللہ کی آیات کا توڑ موڑ کریں، تو ان کے ساتھ تمہارا تعلق نہیں ہونا چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھنے سے منع فرما دیا گیا. اور اسی آیت کے حوالے سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ صرف یہی مطلوب نہیں کہ جب وہ کوئی استہزاء کر رہے ہوں یا کوئی آیات کا انکار کر رہے ہوں تو ان کے ساتھ نہ بیٹھا جائے، بلکہ اس میں وہ ساری مجالس آ جاتی ہیں جس مجلس میں شرکیہ وعظ و تبلیغ ہوتی ہو، جس مجلس میں بدعات اور رسوم و رواج کی تاکید کی جاتی ہو، جن مجلسوں میں غیر اسلامی جو تہوار ہیں وہ منائے جاتے ہوں. غیر اسلامی تہوار سے مراد یہ ہے کرسمس ڈے ہے، یہودیوں کا غیر اسلامی ہے، یہ عیسائیوں کا ہے یہ کرسمس ڈے، ان میں شرکت کرنا، ان میں شامل ہونا، اللہ کی آیات کا انکار، اللہ کی آیات کا استہزاء، ایسی مجالس میں شریک نہ ہوں. اور پھر مسلمانوں کے اپنے ہاں بھی اگر کوئی بدعتی تہوار ہوں، جیسا عید میلاد ہے، یہ بدعتی تہوار ہے، نہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوا یہ، نہ صحابہ کرام کے زمانے میں ہوا یہ، اس کے بعد یہ شروع ہوئی. ایسی کسی بھی مجلس میں شریک ہونے سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ ساری چیزیں اس آیت میں شامل ہیں. جہاں شرک کی بات تبلیغ ہو، بدعت کی بات تبلیغ ہو، غیر اسلامی تہوار ہوں یا بدعتی تہوار ہوں، ایسی مجالس میں شرکت کرنا یہ ممنوع ہے ان آیتوں کے حوالے سے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار فلن تجد لهم نصیرا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ 6 منافقوں کی نشانیاں بتائیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ منافقین جو ہیں جہنم کے سب سے نچلے درجے میں مراد یہ ہے کہ وہ درجہ جس میں شدید ترین عذاب ہے جہنم کا، اس میں ہوں گے. اس لیے کہ جتنا نقصان منافق پہنچاتا ہے مسلمانوں کو، کافر اتنا نقصان نہیں پہنچاتا. کافر تو کھلم کھلا کافر ہے، اس کی دشمنی کا مسلمانوں کو علم ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے، اس سے بچنے کا انسان اہتمام کر لیتا ہے. لیکن جو اندر کا دشمن ہے وہ انسان کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے مسلمانوں کے لیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ سب سے جو نچلا شدید ترین عذاب والا درجہ ہے اس میں ہوں گے منافق. اور جو قرآن مجید میں مختلف الفاظ آئے ہیں جہنم کے لیے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ حقیقت میں یہی درجے ہیں جہنم کے. حتیم کا لفظ آیا ہے، حاویہ کا لفظ آیا ہے، جہیم کا لفظ آیا ہے، زمہریر کا لفظ آیا ہے. یہ سارے جو ہیں مختلف درجے ہیں جہنم کے، جن میں سے شدید ترین عذاب جو ہے وہ اس کے اسفل درجے میں ہوگا جس میں منافق رہیں گے. اور آگے فرمایا وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور تو کسی کو بھی ان کا مددگار نہیں پائے گا. جس کو اللہ پکڑ لے گا قیامت کے دن اس کو چھڑانے والا کوئی نہیں. اللہ کے رسول نے مثالیں بھی دے دیں اور قرآن نے بھی مثالیں دے دیں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ فرعون امرأۃ نوح و لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیوی کی مثال اللہ دیتا ہے کافروں کے لیے. اور وہ یہ ہے
کہ وہ دونوں نے خیانت کی اپنے شوہروں کی، ان کو کہہ دیا گیا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ، ان کی کوئی رو رعایت نہیں کی گئی اور ان کی کوئی سفارش یا کوئی مدد نہیں کی جا سکے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ ابراہیم علیہ السلام کی سفارش بھی ان کے کام نہیں آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سفارش کے بارے میں صرف اتنی بات ارشاد فرمائی کہ چونکہ ابو طالب نے میرے لیے بڑی خدمت کی، میری دین کے معاملے میں بڑی نصرت کی میری، اور بہت سے مقامات پہ تحفظ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کی سفارش کروں گا، لیکن اس کی سفارش سے جہنم سے نجات تو نہیں ہوگی، ان کی نجات تو نہیں ہوگی، البتہ عذاب میں کمی ضرور ہو جائے گی، اور کمی کے باوجود حالت یہ ہوگی کہ ان کے پاؤں میں آ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس سے ان کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح ہنڈیاں ابلتی ہیں۔ یہ کم ترین عذاب ہے جہنم کا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا انعام ہے اپنی ساری مخلوق میں، کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ کا، اپنے عذاب کا ذکر فرماتے ہیں، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ توبہ استغفار کی ترغیب بھی دلا دیتے ہیں۔ اگر تم لوگ توبہ کر لو، اگر تم کفر شرک سے باز آ جاؤ، اگر گناہوں سے تائب ہو جاؤ، تو پھر میری مغفرت بڑی وسیع ہے، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں ارشاد فرمانے کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی، الا الذین تابوا، ہاں وہ لوگ مستثنا ہیں اس پکڑ سے، اس عذاب سے، تابو جنہوں نے توبہ کر لی۔ ہے تو بات یہ منافقوں کے لیے، مضمون کے اعتبار سے جو پیچھے مضمون چلا رہا ہے، مخاطب تو منافق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو مغفرت ہے، اللہ کی رحمت ہے، وہ سب کے لیے عام ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لی اپنے اعمال کی، اپنے اعمال درست کر لیے، مراد کیا ہے؟ گناہوں سے باز آ گئے، دین کی مخالفت سے باز آ گئے، اللہ کے رسول کے استہزاء سے اور ان کی نافرمانی سے باز آ گئے، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کا دامن مضبوطی سے تھام لیا، اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لیا۔ کیا مراد اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لیا؟ اللہ کو تھام لیا مضبوطی کے ساتھ۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سارے کے سارے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہاں تھوڑی اور وضاحت فرما دی، رسی سے مراد، رسی سے مراد قرآن مجید ہے، قرآن مجید ہے رسی سے مراد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب آدمی قرآن پڑھتا ہے، اس رسی کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، دوسرا سرا اس کا قاری کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح تعلق جڑ جاتا ہے بندے کا قرآن پڑھتے ہوئے، جس طرح رسی پکڑی ہوئی ہے دونوں طرف سے دو آدمیوں نے، اور ان کا آپس میں تعلق جڑ جاتا ہے۔ اور یہاں پہ واضح طور پہ فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، اپنے اعمال کی اصلاح کر لی، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھام لیا۔ ہدایت جو ہے وہ صرف اللہ کے قرآن میں ہے، ساری کی ساری مکمل ہدایت وہ صرف قرآن میں ہے۔ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، لٹریچر ہے، کتابیں ہیں، ان میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، اور ہدایت کی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، گمراہی کی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، صحیح باتیں بھی ہو سکتی ہیں، غلط باتیں بھی ہو سکتی ہیں،
لیکن قرآن ایسی چیز ہے جس کے بارے میں 100% یقین کے ساتھ انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کو جو آدمی مضبوطی سے تھام لے گا وہ گمراہ نہیں ہو سکتا. مکمل ہدایت ہے قرآن مجید میں، اور اسی سے آج ہمارے مسلمان محروم ہیں. مسلمانوں کی جو کمزوریاں ہیں یا جو مسلمانوں کی حالت ہے اس کا باعث صرف یہی ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا. فرمایا کہ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور انہوں نے اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیا. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ، اخلصوا دینہم، چونکہ منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے نا، اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمانی بھی ضروری سمجھی کہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، یکسو ہو گیا اللہ کے دین کے معاملے میں. اللہ کا دین جو ہے وہ ہے قرآن و حدیث. سچے دل کے ساتھ اور پورے یقین اور اطمینان کے ساتھ قرآن حدیث پہ جم جائے انسان، پورے ایمان اور یقین کے ساتھ. اس لیے کہ اللہ کے رسول کی جو حدیث ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے دی ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ آگاہ رہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن مجید بھی دیا ہے، اور قرآن مجید کے علاوہ ایک اور چیز بھی دی ہے وحی کے ذریعے، جو ہے حدیث اور سنت رسول. دونوں چیزیں دین میں شامل ہیں. فرمایا کہ ان میں آمیزش نہ کرنا، خالص دین پہ قائم ہو جاؤ. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو، حنفاء، حنیف بن جاؤ، یکسو ہو جاؤ. جب ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کر لیا، اللہ پہ ایمان لے آئے، تو اس کے بعد پھر ادھر ادھر کے سارے جتنے بھی راستے ہیں وہ انسان کو بند کر دینے چاہیے. قرآن اور حدیث انسان کی زندگی کے لیے کافی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، انہیں تسمتم بہما فلن تضلوا ابدا، اگر ان کو تم نے مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت، ان کو مضبوطی سے تھامے رہو، انسان ہدایت پہ رہے گا. فرمایا کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ اگر منافق لوگ یہ کر لیں تو پھر وہ بھی مومنوں میں شامل ہو جائیں گے. مومن بننے کے لیے یہ شرطیں اللہ نے رکھی ہیں. توبہ بھی کر لے، اپنے اعمال کی اصلاح بھی کرے، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لے، اور دین کو اللہ کے لیے خالص کر لے، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے. جتنی بھی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، مشکل کشا بھی اللہ ہے، حاجت روا بھی اللہ ہے، اولاد دینے والا بھی اللہ ہے، بیماری دینے والا بھی اللہ ہے، صحت دینے والا بھی اللہ ہے، رزق دینے والا بھی اللہ ہے، اولاد دینے والا بھی اللہ ہے. نہ کسی ٹہری پہ جائے، نہ کسی قبر پہ جائے، نہ کسی مقبرے پہ جائے، نہ کسی دربار پہ جائے، نہ کسی حضرت صاحب کے پاس جائے، نہ کسی پیر صاحب کے پاؤں کو چھوئے جا کے. کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک سجدہ جو انسان اللہ کے آگے کر لیتا ہے، 1000 سجدوں سے انسان کو نجات دلا دیتا ہے. بس ایک سجدہ جو ہے وہ کافی ہے انسان کے لیے. باقی جتنے بھی سجدے ہیں سب کو چھوڑ دے انسان، بس ایک اللہ کے لیے ہو جائے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ غیرت والے ہیں. انسان کا جب انسان یہ طے کر لے یا اللہ میں نے کہیں اور نہیں جانا، یا اللہ تو ہمیں کسی دوسرے کا محتاج نہ بنا. اللہ کی غیرت بھی یہ گوارا نہیں کرتی کہ جو آدمی میرے دروازے پہ آ گیا ہے میں اس کو دھتکار دوں یا اس کو دوسرے دروازے پہ بھیجوں. اللہ بھی یہ گوارا نہیں کرتے. اللہ ہم سے زیادہ غیرت مند ہے کہ جو آدمی میرے دروازے پہ ایک دفعہ آ گیا ہے اس کو اب کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. فرمایا کہ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ مومنوں میں شامل ہو جائیں گے.
وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور صرف شامل ہی نہیں ہوں گے بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ دوسرے مومنوں کو اجر عظیم عطا کرے گا، ان توبہ کرنے والے منافقوں کے لیے بھی اجر عظیم ہے۔ یہ اللہ کا بڑا ہی احسان ہے۔ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ایک انسان ہے 60 سال 70 سال وہ شرک کرتا رہا، بدعتیں کرتا رہا یا نفاق رہا، جو بھی رہا، اور پھر عین موت سے پہلے 1 سال 2 سال چند سال پہلے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ اب گزشتہ زندگی میں کیا کچھ نہیں کیا اس نے، اللہ کے حقوق غصب کیے، نبی کے حقوق غصب کیے، اپنے جو حقدار تھے ان کے حقوق غصب کیے، کتنے پہ ظلم کیا ہوگا، کتنوں کے حق مارے ہوں گے، کیا کچھ نہیں کیا ہوگا۔ اب وہ سارا جو کچھ بھی اس نے کیا اللہ تعالیٰ کیسے تلافی کریں گے یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس کی پرواہ نہ کرو، اس کی تلافی میں کر دوں گا۔ جن کے تم نے حق مارے، جن کو تم نے چھینا، جن پہ ظلم ہوا، جو بھی تم نے شرک کیا یا بدعت کیا، وہ سارے کا سارا معاملہ میں صاف کر دوں گا، بس تم توبہ کر کے آ جاؤ میرے حضور۔ یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ انسان کی عقل سوچنے لگے کہ یہ کیسے ہوگا تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ اللہ ہی مہربان ذات ہے جو سارے فرماتی ہے میں پچھلے سارے گناہ تمہارے معاف کر دوں گا، سارے دھونے دھو دوں گا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے بات تو انہی منافقوں کی اور تسلی کے لیے ارشاد فرمائی، اور بات بڑی اچھی ارشاد فرمائی ہے، لیکن ہے یہ سارے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، اور اللہ تعالیٰ کی بات کرنے کا انداز ہی بڑا نرالا ہے۔ ما یفعل اللہ، کیا ضرورت پڑی ہے اللہ کو، کیا کرے گا اللہ تعالیٰ بعذابکم، تمہیں عذاب دے کے، انت غنی عن عذابہم، انت غنی عن عذابہم، یا اللہ تو بندوں کو عذاب دے نہیں سکتا۔ اللہ کی ذات تو غنی ہے اس بات سے کہ بندوں کو عذاب دے، اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے عذاب دینے کی۔ کیسی اچھی آیت ہے، کیسا اچھا انداز ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے گے، کیا کرے گا؟ کیا اللہ کی حکومت پوری ہوتی ہے تمہیں عذاب دینے سے؟ اللہ کی صفات پوری ہوتی ہے عذاب دینے سے؟ اللہ کوئی سنور جائے گا تم کو عذاب دینے سے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیوں عذاب دے گا تمہیں؟ اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کے؟ اللہ کیوں عذاب دے تمہیں؟ ان شکرتم وآمنتم، لوگو اگر تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ، اللہ کی بات مان لو، اللہ پہ ایمان لے آؤ، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب دینے کی؟ اس سے بڑا محسن اور اس سے بڑا رحمان اور بڑا رحیم کون ذات ہو سکتی ہے جو اس طرح سے اپنے گناہگار بندوں کو مخاطب کر کے کہے کہ اگر تم لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، اگر تم اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ، اگر تم اپنے نفاق سے، اپنے شرک سے، اپنے کفر سے، اپنے بدعت سے، اپنی نافرمانیوں سے، اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ۔ بالکل بڑی اچھی بات کہی علامہ اقبال نے بھی، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ ہم نے تو بڑے گناہ کیے، بڑے پاپ کیے، بڑی نافرمانیاں کی، لیکن یا اللہ تیری رحمت نے گوارا نہیں کیا کہ تو بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ میرے دروازے پہ آگے توبہ کر لو، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ بات تو یہ منافقوں کو اللہ نے فرمائی جن کے بارے میں فرمایا کہ شدید ترین عذاب دوں گا میں انہیں، شدید ترین عذاب کے جو مستحق ہیں ان کو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم باز آ جاؤ، اگر تم توبہ کر لو، اگر اپنے اعمال کی اصلاح کر لو، ما یفعل اللہ بعذابکم۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی اور کتنی خوبصورت اور پیاری آیت ہے یہ۔ اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کے؟ اللہ کیوں سزا دے گا تمہیں؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرنے لگو، اگر تم اللہ کی بات ماننے لگو، اگر اللہ کے فرما بردار بن جاؤ،
اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ کے احسان اتنے ہیں انسان ان کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا. یہ تو اللہ کے رسول نے چونکہ فرما دیا کہ بھائی تم الحمدللہ کہہ لو، افضل الشکر ہے یہ. اس لفظ سے اللہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے، یعنی ایک سیکنڈ کی بات ہے الحمدللہ زبان سے نکالنا، اور یہ اتنا بڑا کلمہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ خوش ہو جاتے ہیں. ایسے افضل الشکر ہے، یہ بہترین شکر ہے. جب اللہ کا کوئی احسان تمہیں حاصل ہو، اللہ کی نعمت حاصل ہو تو الحمدللہ کہو. اللہ کے جو نعمت ہے اس کے شکر کا حق ادا ہو جائے گا. اب اللہ کے رسول نے فرمایا تو ہم ایمان لاتے ہیں اس پہ، ورنہ اللہ کا شکر کہاں ادا ہو سکتا ہے؟ انسان کس لائق ہے کہ انسان اللہ کا شکر ادا کر سکے؟ اور پھر شکر ادا کرنے کا بھی انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ حق ادا ہو سکے. انسان کو زبانی بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اور زبانی شکر یہ ہے کہ الحمدللہ بھی کہے. اور جتنی بھی اللہ کے رسول نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں مختلف اوقات پہ، گھر میں جانے کی، گھر سے نکلنے کی، کھانا کھانے کی، لباس پہننے کی، مسجد میں آنے کی، بازار میں جانے کی، اور جتنی بھی دعائیں ہیں وہ ساری کی ساری دعائیں انسان پڑھتا رہے تو یہ زبانی شکر ہے اللہ کا. اور عملی شکر یہ ہے کہ انسان اپنے معاملات میں، اپنے لین دین میں، اپنے حقوق ادا کرنے میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے تو یہ انسان کا عملی شکر ہے. انسان کو زبانی بھی شکر ادا کرنا چاہیے اور عملی شکر بھی ادا کرنا چاہیے. اللہ کے گھر میں کوئی نافرمانی والی بات نہ ہو. قدم قدم پہ انسان اللہ کی رضا کو مقدم رکھے، بیوی بچوں کے معاملے میں، گھر کے معاملات میں، بہن بھائیوں کے معاملات میں، آئزہ وقارب کے معاملات میں، دوست احباب کے معاملات میں، ہر معاملے میں انسان اللہ کی رضا کو مقدم رکھے تو یہ انسان کا عملی شکر ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر گزار بن جاؤ میرے اور مجھ پہ ایمان لے آؤ جس طرح ایمان لانے کا حق ہے، اطاعت گزار اور فرما بردار بن جاؤ تو وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. ایک تو بات اللہ نے فرمائی کہ میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا، اور دوسری بات یہ فرمائی کان اللہ شاکرا علیما. شاکر جب یہ شکر کا لفظ بندے کے لیے استعمال ہو تو اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا. اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا یہ بندے کا شکر ہے. اور اللہ کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہو شاکرن، اللہ تعالیٰ شکر کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کا شکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کے اعمال کی قدر کرنا. انسان جو قولی اور عملی شکر کرے گا اس کی قدر کرنا، اس کی عزت افزائی کرنا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ ہے اللہ کا شکر کرنا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جس طرح ایک اور دوسرا لفظ ہے توبہ کا. جب یہ توبہ کا لفظ بندے کے لیے استعمال ہو تو اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ سے معافی مانگنی، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی. لیکن جب یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال ہو تاب اللہ، تو اس کا معنی اللہ کا توبہ قبول کر لینا. بندے کے لیے استعمال ہو تو اس کا معنی ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. لیکن جب اللہ کے لیے استعمال ہو تو اس کا معنی ہے اپنے بندوں کی توبہ قبول کر لینا. اسی طرح جب بندے کے لیے شکر کا لفظ استعمال ہوگا تو اس کا معنی ہوگا کہ بندے نے اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کر لیا، یا اللہ تیرے بڑے احسان ہیں مجھ پہ. یہ بندے کا شکر ہے. اللہ کا شکر یہ ہے کہ جب بندہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کی قدر کرے، عزت افزائی کرے، حوصلہ افزائی کرے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم شکر کا اپنے اعمال کی اصلاح کر لو گے، ایمان لے آؤ گے، توبہ کرو گے، اپنے دین کو خالص کر لو گے میرے لیے، تو پھر یہ صرف یہی نہیں کہ میں تمہیں سزا نہیں دوں گا، بلکہ سزا نہ دینے کے بعد میں تمہارے نیک اعمال کی قدر بھی کروں گا، اجر عظیم دوں گا تمہیں. ہے تو منافقوں کے لیے یہ آیتیں، لیکن ہیں سارے مسلمانوں کے لیے عام. اور یہ اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل اور اللہ کی عنایت کا یہ ثبوت ہے، یا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عام مسلمان جو ہیں یا قاری ہیں سب کے لیے یہ معاملہ ایک جیسا رکھا ہے کہ جو بھی آدمی یہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے قدردان ہیں. اللہ عزت افزائی کرتے ہیں اس کے اعمال کی، اور اللہ تعالیٰ کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک تو یہ پچھلے درس کا سوال ہے، ایک بھائی نے لکھا ہے کہ قرآن خوانی کرنا قابل ثواب ہے یا نہیں، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ صدقہ کرنا، عمرہ کرنا اور کھانا کھلانا یہ ایصال ثواب کے لیے جائز ہے یا نہیں۔ صدقہ کرنا، عمرہ کرنا اور کھانا کھلانا انشاءاللہ یہ تینوں چیزیں سنت سے ثابت ہیں، اور انشاءاللہ ان کا اجر و ثواب جو ہے وہ جس کی نیت سے دیا جائے یا کیا جائے وہ پہنچے گا۔ جہاں تک قرآن خوانی کا تعلق ہے، ایک واضح ثبوت اور دلیل جو پہلے بھی میں نے گزارش کی، اس دلیل اور اس ثبوت کو آپ خود اپنے سامنے رکھ کے ان چیزوں کا آسانی سے فیصلہ کر سکتے ہیں، اور وہ دلیل یہ ہے، اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نجات پانے والا گروہ وہ ہے میرے مسلمانوں میں سے جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ ہے۔ نجات پانے والا گروہ مسلمانوں میں سے وہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ چلے گا۔ اس طرح کے جتنے بھی معاملات اور مسائل ہیں، اس کے لیے آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھ لیجئے، ان کا مطالعہ کر لیجئے۔ اگر صحابہ کرام کے زمانے میں یہ کام ہوتا تھا تو پھر کرنا چاہیے، اگر نہیں ہوتا تھا تو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک بڑا اچھا معیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ اس کے بعد زیادہ پون چھان کرنے کی، زیادہ ادھر ادھر باتیں کرنے کی، یا زیادہ ویسے بعض علماء نے دلائل دیے ہیں، عقلی دلائل ہیں، ادھر ادھر کے دلائل ہیں، لیکن وہ دلائل علامہ صاحب کے ہوں، مولوی صاحب کے ہوں، حضرت صاحب کے ہوں، جس کے بھی ہوں، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ہمارا سچی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے سے آگے نام کسی کا لینے کو جی نہیں چاہتا۔ صحابہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے کہ یہ جنت میں جانے والے ہیں۔ صحابہ کی ضمانت دی کہ جو آدمی میرے اور میرے صحابہ کے طریق پہ چلے گا وہ نجات پائے گا، یہ صحابہ کی ضمانت ہے۔ تابعین کی بھی ضمانت نہیں ہے، تبع تابعین کی بھی۔ اللہ کے رسول نے اتنا تو فرمایا ہے، ان کا زمانہ اچھا ہے، ان کا زمانہ اچھا ہے، لیکن جو ضمانت دی ہے نجات کی، جنت کی ضمانت دی ہے، وہ ہے صحابہ کے زمانے کے لیے۔ لہذا بڑا اچھا یہ اصول اور قاعدہ ہے کہ اس طرح کی جتنی بھی باتیں ہیں صحابہ کرام کے زمانے سے دیکھ لیجئے، اگر ہوتی ہے تو بڑے کھلے دل سے کریں، اور اگر نہیں ہوتی تو بڑے کھلے دل سے چھوڑ دیں۔ آج بعد نماز عصر ثنیہ جدید میں اسلامی کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ شرکت کریں، اور اسی سلسلے میں یہ اعلان بھی ہے کہ ہارا سے پانڈا کے سامنے 2:30 بجے بس نکلے گی جدید ثنیہ کے لیے، اور دیرہ کی مسجد سے نماز عصر کے بعد ثنیہ جدید کے لیے بس چلے گی انشاءاللہ۔ سوال واضح نہیں ہے۔ میں انڈیا یہ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ انڈیا میں وہ سلائی کے کام کرتے تھے، اور سلائی کمپنی کے مالک سے سلائی ورکر ہڑتال پر چلے گئے، مقدمہ دائر کیا گیا، اور 8 سال مقدمہ لڑنے کے بعد ورکر مقدمہ جیت گئے، اور 28,000 روپے ملے انہیں انڈین کے۔ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ وہ باقاعدہ عدالت نے فیصلہ کیا ہے، جو عدالت سے فیصلہ ہو گیا انشاءاللہ اس میں امید یہ ہے کہ اس میں جو پیسہ عدالت نے فیصلہ کر کے انہیں دلایا ہے وہ انشاءاللہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ دیکھیے، نو مولود بچے کے کان میں اذان اور تکبیر دینا کیسا ہے؟ اذان کے بارے میں جو حدیث ہے شیخ البانی نے اس کو حسن کہا ہے، لہٰذا اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ جو تکبیر والی حدیث ہے اس کے بارے میں شیخ البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن علماء نے اس پہ عمل کرنے کی اجازت اس لیے دی ہے کہ اس کی مخالفت میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔
یا تو اس حدیث کو منسوخ کرنے والی کوئی حدیث ہوتی پھر تو اس پہ عمل نہ کیا جاتا، لیکن چونکہ ایک حدیث ہے اگرچہ وہ ضعیف درجے کی ہے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ ضعیف اور صحیح بھی ایک فنی نکتہ ہے، یہ ضروری نہیں کہ جو ضعیف حدیث ہے وہ غلط بھی ہو یا وہ ثابت نہ ہو۔ بعض اوقات اس کے ضعف کی جو وجوہات ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں جن سے اس حدیث کا غلط ہونا ثابت نہیں ہوتا، لیکن ضعیف ہو جاتی ہے وہ، لہٰذا انشاءاللہ اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ بچے کی تربیت کا سب سے پہلا مرحلہ ہے اذان۔ اگرچہ بچہ سمجھتا نہیں، لیکن بچہ جو ہے جو کچھ اس کے کانوں میں کہا جاتا ہے اس کے اثرات ساری زندگی اس پہ متسم ہوتے ہیں، اس کے اثرات ساری زندگی باقی رہتے ہیں۔ اچھا، ایک بھائی نے لکھا ہے کہ میں روم کرائے پہ لیتا ہوں، سامنے والوں کو زیادہ کرائے پہ دیتا ہوں، ایسا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ مسئلہ آپ کی ثواب دید پہ ہے۔ اگر تو لینے والے جو ہیں وہ آپ کے آفر پہ ایگری کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن تقویٰ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس پہ پرافٹ نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو اور بھی زیادہ برکت دیں گے، لیکن دوسری صورت جو آپ نے لکھی ہے اس میں امید یہ ہے کہ ناجائز تو نہیں وہ، لیکن اس میں بہرحال ایک بخیلی کی قباحت ہے۔ ازواج مطہرات بیک وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کتنی تھیں؟ بیک وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 9 ازواج مطہرات تھیں۔ اگر آدمی فجر کی سنتیں ایک رکعت پڑھ لے پھر اقامت ہو جائے تو دوسری رکعت سنت کی چھوڑ دے یا فرض نماز میں شامل ہو جائے؟ یہ انسان کو خود فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اگر انسان کی نماز جو ہے وہ خراب ہونے کا امکان نہ ہو، بالکل ایسے نہ ہو کہ جب رکوع کے قریب پہنچ جائے امام تو پھر انسان شامل ہو، بلکہ اگر انسان جلدی سے اپنی سنتیں ختم کر کے نماز کی ابتدا میں ہی شامل ہو جائے کہ انسان سورہ فاتحہ پڑھ سکے تو پوری کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان سلام پھیر دے اور جماعت میں شامل ہو جائے اور اس کے بعد اپنی سنتیں پوری کر لے۔ لیکن اگر جلدی سے پڑھ کے انسان کو پتہ ہے کہ نماز میری خراب نہیں ہوگی تو انشاءاللہ جلدی سے پڑھ کے اس کو مکمل کر کے شامل ہو جائے تو اس میں بھی انشاءاللہ حرج نہیں۔ ایک بھائی نے اقامے کے سلسلے میں دعا کی درخواست کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے۔ قرآن مجید کو بوسہ دینا درست ہے کہ نہیں؟ ٹوپی رکھنا بھی بدعت ہے؟ کیا سر پر ٹوپی رکھنا بھی بدعت ہے؟ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا اور چہرے پر ہاتھ پھیرنا بھی بدعت ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بدعت ایسا بڑا گناہ ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی بدعت کرتا ہو جب تک بدعت نہ ترک کرے اس کے نیک اعمال قبول نہیں۔ بدعت جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ معمولی گناہ نہیں ہے۔ بدعت کا حکم لگاتے ہوئے پورے غور و فکر سے اور پوری سوچ و بچار سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے ثابت کرنا چاہیے کہ یہ واقعی بدعت ہے۔ ایسے ہر چیز کو بلا وجہ بدعت کہہ دینا، قرآن مجید کو بوسہ احترام کی وجہ سے دینا، انشاءاللہ اس میں حرج نہیں، جائز ہے یہ۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو آدمی شعائر اللہ کی عزت کرے یہ اس کے تقوی کی علامت ہے۔ اور قرآن مجید سے بڑا شاعر میں سے کون سی چیز ہے؟ ہر بات کو متنازع نہیں بنانا چاہیے، ہر بات پہ اعتراض نہیں کرنے چاہیے، ہر بات میں کیڑے نہیں نکالنے چاہیے۔ بعض چیزوں کا معاملہ جو ہے، اور یہ بے ادبی اور گستاخی اور بدتمیزی، یہ تو دین میں اور شریعت میں سب سے بڑی گھٹیا بات ہے، قباحت کی بات ہے۔ قرآن مجید ہو اور انسان اس کو ایسے زمین پہ رکھ دے یا اپنے پاؤں کے سامنے رکھے، یہ بھی کوئی انسانیت والی بات، یہ تو انسانیت ہی نہیں ہے۔ مسلمان یا اسلامی بات تو غیر الگ ہو گیا، یہ تو یعنی انسانی شرف کے خلاف ہے، انسانیت ہی نہیں ہے اس میں۔
اپنے باپ کا تو انسان احترام کرے، اپنی ماں کا تو احترام کرے، اور عرش عظیم سے جو قرآن نازل ہوا ہے اس کا انسان احترام نہ کرے۔ بچے جو آ کے انسان ملتے ہیں، وہ بچے آ کے باپ کا ماتھا چومے، ماں کا ماتھا چومے، کتنے پیارے لگتے ہیں، کتنے اچھے لگتے ہیں۔ باپ کا احترام کرے، ماں کا احترام کرے، وہ تو اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں پوچھتا۔ اور قرآن کے بارے میں یہ مسئلہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کیا اس کا چومنا جو ہے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیا سر پر ٹوپی رکھنا بھی بدعت ہے؟ اب اندازہ لگائیے کہ یہ وقت آ گیا ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ سر سے ننگے رہنے والے کو، ہمارا گاؤں کا، ہمیں تو آپ نے پتا ہے جب چھوٹے بچے تھے اور گاؤں میں تھے، چودھری جو تھا وہ کہتا تھا فلاں کا بیٹا بدماش ہو گیا، جوتے مارو اس کے، یہ ننگے سر گلی سے گزرتا ہے۔ یہ ہم نے خود سنا ہے اپنے گاؤں میں، جو ننگے سر گزرتا تھا کہتے تھے یہ بدماش ہو گیا ہے، یہ اپنا سر نہیں ڈانپتا۔ اور اب یہ وقت آ گیا ہے کہ یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ کیا سر پہ ٹوپی رکھنا بدعت ہے؟ کیسا عجیب، یعنی اقدار بدلتی جا رہی ہے، کیسے دماغ بدلتے جا رہے ہیں، کیسے وقت پلٹتا جا رہا ہے۔ وہ پرانے زمانے کے تو جو ہندو تھے نا، شعراء اور ادیب اور حکیم ہندو، ان کے سروں پہ آپ دیکھیے تصویریں، ان کی ٹوپیاں رکھی ہوئی ہیں۔ جو مسلمان شعراء تھے، ادیب تھے، یا قابل احترام حضرات تھے، علماء کی بات چھوڑ دیں آپ، ائمہ کرام کی بات چھوڑ دیں آپ، حکیم اور جو دوسرے شعراء ادباء ہوتے تھے، یہ غالب تھا تو شیعہ لیکن شاعر تھا، لیکن اپنی اقدار تھیں، وہ اتنی لمبی ٹوپی، اس کے ٹوپی کے بغیر کبھی تصویر دیکھی ہے آپ نے اس کی؟ اور یہ جو سعودیوں میں 24 گھنٹے جو بھی ہے، رومال ہے یا ٹوپی ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنت تواترہ کہتے ہیں، تواتر عمل کہتے ہیں اس کو۔ یعنی ایک متواتر عمل یہ چلا آ رہا ہے 1400 سال سے، کہ سر کو ڈھانپتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ خواہ وہ چادر سے ڈھانپا جائے، ٹوپی سے ڈھانپا جائے، یا رومال سے ڈھانپا جائے، جس بھی چیز سے ڈھانپا جائے، یہ عزت کی علامت ہے، وقار کی علامت ہے۔ اور اگر انسان سنت سمجھ کر رکھا جائے تو ثواب ہے اس کا۔ سنت ہے یہ ہر وقت سر سے ننگے رہنا، یہ تو بڑی قباحت کی بات ہے۔ عادت ڈالیں اپنے آپ پہ اور اپنے آگے، لیکن وہی مصیبت ہے جب کالجوں میں جاتے ہیں بچے، اسکولوں میں جاتے ہیں، جو بیچارے مسجد میں جاتے ہیں، مسجدوں کے مدارس میں پڑھتے ہیں، ان کو تو سکھاتے ہیں اساتذہ کہ بھائی سر پہ ٹوپی لے کے آؤ اور سر پہ ٹوپی رکھو، لیکن جو کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں پینٹیں پہننی ہیں، کوٹ پہننے ہیں، اور سر جو ننگے رکھ کے اور بال بنا کے جانے ہیں۔ وہ ہمارے میٹرک میں جب پڑھتے تھے تو وہاں اسکول میں ایک ٹیچر تھا، وہ ایک لڑکے کو کھڑا کیا اس نے، اور بڑا وہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہا، تو نے بال کیسے بنائے ہوئے ہیں، یہ ایسے کنگھی کی ہوئی ہے، یہ کیا وہ کیا ہوا۔ اور وہاں سے پاس سے ایک امبالے کے ٹیچر تھے اسلامیات کے، بڑا نیک آدمی، بڑا پرہیزگار آدمی، نصف پنڈلی تک اس کی شلوار اور سر پہ ٹوپی رکھی ہوئی، داڑھی واڑی۔ تو اس کو بلا کے لگا، مولوی صاحب یہ ذرا دیکھو یہ اس بچے نے کس طرح نکالی ہوئی ہے، کنگھی کی ہوئی ہے اور اپنے بال بنائے ہوئے ہیں۔ تو مولوی صاحب آنے کے بجائے دور سے کہتے ہیں، اور تہیں پہلے اپنے تو دیکھ۔ یہ حالت ہے کہ جب اسکول میں جا کے استاد جو ہیں ان کا اپنا حال یہ ہوگا تو آگے بچوں کا بھی یہی حال ہوگا۔ اسکولوں کالجوں میں وہاں تعلیم ہی ایسی ہے، ٹیچر بھی ویسے ہی ہے ننگے سر، اور اب شاگرد جو ہے ویسے وہ بھی ننگے سر۔ آگے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، چہرے پر ہاتھ پھیرنا، کیا یہ بھی بدعت ہے؟ ہاتھ اٹھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہاتھ اٹھانا ثابت ہے، بلکہ یہ تو حدیث بڑی معروف ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اٹھائے ہوئے ہاتھ خالی واپس لوٹاتے ہوئے حیا آتی ہے، اور پھر ہاتھ منہ پہ پھیرنے والی ہے تو حدیث شاید ضعیف ہے، لیکن اتنے جھگڑے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسا یہ مصیبت ڈال دی ہے ہمارے جو نئے نئے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے مجھے بھی اور ان کو بھی، کہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
سارا قرآن پڑھا ہے تعلیم دینے کے لیے، اگر وقت ہے آپ کے پاس تو جائیں دن رات قرآن پڑھائیں لوگوں کو جا کے۔ کیا یہ ان مسئلوں میں الجھانا عوام کو اور مسلمانوں کو ان مسئلوں میں ڈال دینا اور جھگڑے کرنا اور پھر مسائل کھڑے کر دینا، لوگوں کو پریشان کرنا، کیسی عجیب بات ہے۔ کمپنی کوئی ہدیہ کسٹمر کو دینے کے لیے کہے اور وہ سامان ہم اس کو نہ دے کر کسٹمر کو کوڈ ڈال دیں اور وہ ہدیہ خود رکھ لیں، بھئی اس طرح کے معاملات میں یہ بات ذہن میں رکھیں، اصول جو ہیں وہ اپنے سامنے رکھیں اور مسائل کا فیصلہ خود کر لیا کریں کہ اگر کوئی ہدیہ ایسا آپ دے رہے ہیں جس کا فائدہ جو ہے وہ پہنچ رہا ہے سیل کرنے والے کو یا کمپنی کو پہنچ رہا ہے تو وہ ہدیہ حرام ہے، اور اپنے پاس رکھنے کا جس طرح رکھا ہے اگر اس میں جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، کوئی کھلی بات نہیں ہے، چھپانے والی بات ہے، اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ ساری حرام کر دیتی ہیں چیز کو۔ اب ان چیزوں کا ہر انسان اپنے دل سے پوچھ سکتا ہے کہ کیا یہ سچائی، امانت اور دیانت کی فہرست میں آتے ہیں یا اس میں کوئی جھوٹ انوالو ہے، کوئی دھوکہ انوالو ہے، کوئی فریب انوالو ہے، کوئی غلطی انوالو ہے تو غلط ہے، نہیں ہے تو ٹھیک ہے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے ان کے والد صاحب زیر علاج ہیں، اللہ تعالیٰ شفا علا اور کاملہ عطا فرمائے انہیں، اور اسی طرح ایک بھائی نے اپنی بیٹی کے لیے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ شفا اور اللہ کاملہ عطا فرمائے انہیں۔ کیا زکوٰۃ کے روپے سے تبلیغی پروگرام کروا سکتے ہیں یا اس روپے سے قرآن و سنت کی کتاب خرید کر بانٹ سکتے ہیں؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ اصل میں جو مدات قرآن مجید نے بتائی ہیں ان میں سے ایک مد ہے فی سبیل اللہ کی، جو کہ واضح طور پہ جہاد فی سبیل اللہ مراد ہے اس سے، لیکن بعض علماء نے وہاں فی سبیل اللہ سے مراد دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ کا کام بھی لیا ہے، اس لیے اس معاملے میں اختلاف ہے۔ جس پہ آپ کی طبیعت مطمئن ہو اس پہ عمل کر لیجئے، لیکن میری طبیعت تو اس معاملے میں تھوڑی سی احتیاط کا رویہ اختیار کرنے والی رجحان ہے میرا کہ اس معاملے میں تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ دین کی تبلیغ کا کام بھی واقعی اگر غریب لوگوں پہ ہو رہا ہے جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اس میں مالدار بھی ہوں اور پیسہ دینے والے بھی ہوں اور ایسے بھی ہوں، ان کو پھر اس مال سے اس چیز سے مستفید کرنا، اس میں تھوڑا سا طبیعت جو ہے وہ ایسے کراہت سی محسوس کرتی ہے۔ میرا نام حفظ الرحمان ہے، میں ہر جمعہ ہارا سے درس سننے آتا ہوں، مجھے ٹیکسی سے آنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، اگر کوئی مجھے ہارا سے پک اور ڈراپ کر سکتے ہوں تو ہر جمعہ مہربانی ہوگی۔ بھئی ہارا سے تو آنے والے ماشاءاللہ بہت سے لوگ ہیں، ہارا سے آنے کے لیے ہمارے بھائی وہ بھی ہیں اور میں خود بھی ہارا سے آتا ہوں، ہمارے علی بھائی بھی ہارا سے آتے ہیں، اور بھی دوست ہیں ہمارے صدیقی بھائی بھی ہارا سے آتے ہیں۔ ہارا میں آنے والے تو بہت ہیں، لیکن ہمارے ایک بھائی آتے ہیں کہاں سے، جنادریہ سے، وہ پچھلے درس میں بتایا انہوں نے، بیچارے بزرگ آدمی ہیں، بڑے عمر کے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ پہلے وہ یہاں ریاض کے اندر ہی تھے لیکن اب جنادریہ سے آتے ہیں اور اپنا انتظام کر کے آتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی آدمی ہو اس طرف سے آنے والا اور مجھے اپنے ساتھ لے آئے تو الحمدللہ صدقہ جاریہ ہے ان کے لیے بھی۔ اگر عورت کی موت ہو جائے تو اس کا شوہر اس کا جنازہ اٹھا سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل کوئی بات نہیں ہے اس میں، بالکل جائز ہے، اس کو اٹھانا چاہیے، اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، اس کو غسل دے سکتا ہے۔ شوہر جو ہے اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، بیوی اپنے شوہر کو غسل دے۔ بھئی جو ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ رہے، اب وہ فوت ہونے کے بعد ایک دوسرے کو غسل بھی نہ دے یا ایک دوسرے کی شکل بھی نہ دیکھیں، یہ کیسا مسئلہ عجیب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اگر تم میری زندگی میں فوت ہو گئی تو میں تمہیں خود غسل دوں گا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیوی نے غسل دیا تھا۔
عشاء کی نماز کے بعد 3 وتر ہے یا 1 وتر ہے؟ افضل 3 وتر پڑھنا ہے، لیکن اگر کوئی 1 وتر پڑھ لے تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خاص طور پہ حدیث میں آتا ہے کہ بعض صحابہ نے کہا کہ یہ امیر معاویہ جو ہیں یہ تو 1 وتر پڑھتے ہیں، تو اس کے جواب میں صحابہ نے کہا کہ بھئی چھوڑو، وہ فقیہ آدمی ہے، پڑھنے دو اس کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ حرج نہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ 3 پڑھے جائیں۔ 1 اگر کوئی پڑھے تو اس کو عادت نہ بنائے۔ انسان کو تھوڑا رجحان دوسری طرف بھی رکھنا چاہیے، ہر وقت انسان کو رخصت کا پہلو نہیں لینا چاہیے۔ یہ مسئلہ کوئی نہیں پوچھتا کہ 5 بھی پڑھنے چاہیے، حالانکہ 5 کا بھی آتا ہے ذکر حدیث میں۔ یہ مسئلہ کوئی نہیں پوچھتا کہ 3 پڑھیں یا 5 پڑھیں، 5 بھی پڑھنے چاہیے۔ کبھی انسان 3 پڑھ لے، کبھی 5 پڑھ لے، چلے کبھی 1 بھی پڑھ لے۔ پھر کیا مدینہ شریف جانے والے شخص کو حضور کی خدمت میں سلام پہنچانے کا کہہ سکتے ہیں؟ وہی بات ہے، صحابہ کرام کے زمانے سے یہ دیکھ لیں، اگر ہے کوئی ایسی مثال تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو نہ کریں۔ میرے علم کی حد تک صحابہ کرام کے زمانے سے یہ طریقہ نہیں تھا۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ وہ خود بھی اور ان کے گھر والے بھی پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے معاملات سہل اور آسان فرمائے۔ یہ وہی بھائی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ جنادریہ سے آتا ہوں درس کے لیے، اور اگر کوئی بھائی اس طرف سے آتے ہوں تو انہوں نے اپنا موبائل نمبر بھی دیا ہے، اگر کوئی آدمی ان کی ہیلپ کریں، بیچارے بزرگ آدمی ہیں، ویسے بھی درس کے لیے اتنی دور سے آتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کے لیے باعث اجر و ثواب ہوگا، صدقہ جاریہ ہوگا۔